مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر جب یہ ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے اور سائنس بھی ظاہر ہے جدید علوم جو ہیں اور جس کے اوپر آج کی جدید دنیا کھڑی ہوئی ہے وہ تمام تر چیزیں بھی اس کے اندر ہم دعویٰ اس قرآن کی روشنی کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس کی کیا توجیہ ہم پیش کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کا اعتراف ضروری ہے کہ بطور اسلامک اسکالر جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ظاہر ہے فقہ ہے اور قرات ہے، اس کے علاوہ جو اسلامک سیرت ہے، سیرت ہے، حدیث ہے. تو ظاہر ہے اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم شاید اس موضوع کی گہرائی تک اس انداز کے ساتھ شاید ہم بات نہ کر سکیں جتنا ایک کیمسٹری کا یا فزکس کا یا بایو کا پروفیسر ہے یا جو انجینئر ہے یا جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک، ظاہر ہے ان کا سبجیکٹ ہے اور وہ اس کو بہتر انداز ڈیلیور صحیح، کر سکیں گے. تو سب سے پہلے بہت تو اس کا خوبصورت. اعتراف ضروری ہے. لیکن جو کچھ ہمیں ایک اجمالی طور پر عطا ہوا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے اندر یعنی اس کا جو پہلو ہے ہدایت، یہ ہے دو بنیادی نقطے. جب ہم اس کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر ہر وہ چیز جو انسان سے ریلیٹڈ ہے یا اس کی ہدایت سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس ہر چیز کو بیان بھی کرے گا، اس ہر چیز کو ڈسکس بھی کرے گا اور اس ہر چیز کی رہنمائی بھی کرے گا. ٹھیک، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت کے اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. ہر خشک و تر. اچھا خشک و تر میں ایک سائنسی بات یہیں پہ جی کہ دنیا مفتی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ دو قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ضرور ہے، یا خشک ہے یا تر ہے. صاحب، واہ واہ واہ. کسی بھی چیز پہ آپ غور کر لیں تو پہلی چیز تو کیا مطلب کہ تمام موجودات کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ٹھیک، اور مزید فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کا تفصیلی بیان بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ واہ لوں. واہ. یہ ہے قرآن کا ایک پہلو. اب جیسا کہ اس قرآن سے فیض پانے والوں کی مختلف اقسام ہیں لوگوں کی، کہ جنہوں نے تفسیر پر بات کی ہے وہ محدثین کہلائے اور انہوں نے اس کے مطابق قرآن مجید کی آیات اور اس کو لسٹ کیا ہے. جو فقہاء ہیں فقہی احکامات والے انہوں نے ان احکامات کی آیات اور اس کی ترتیب کو الگ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جو قراء ہیں انہوں نے قرات کے حوالے سے ایک الگ اس کی لسٹ بنائی ہے. اسی طرح جو رسم الخط کے ماہرین ہیں انہوں نے قرآن مجید کے رسم پر بڑی تفصیل اور بڑا علوم اور یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. بالکل اسی طرح مسلم امہ میں اور انسانیت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کائنات پر ریسرچ کو اپنا سبجیکٹ بنایا ہوا ہے. اچھا اس کی پھر مختلف مطلب ہے مختلف کیٹیگریز ہیں اس کی. سمجھ آ کہ کسی نے علم فلکیات کو لیا ہوا ہے، کسی نے علم ارضیات کو لیا ہوا ہے، کسی نے علم نباتات کو لیا ہوا ہے، کسی نے علم الابدان کو لیا ہوا ہے، کسی نے علم الاجناس کو لیا ہوا ہے، کسی نے علم الادویات کو لیا ہوا ہے. تو ہر ایک نے اپنی جو زندگی ہے یا اپنی زندگی کے معمولات ہیں یا اس کی تحقیق ہے، اس کی جو ریسرچ ہے وہ پوری کی پوری اس کو قرآن مجید کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم اس پہلو سے اگر دیکھیں قرآن مجید کی ان سائنسی آیات کا جو گلدستہ ہے کہ جس سے آگے پھر جو غیر مسلم سائنسدان ہیں ان کی جو تھیوریز ہیں اور وہ کیسے چینج ہوتی ہیں اور چینج ہونے کے بعد کیسے قرآنک کانسیپٹ کے ساتھ میچ ہونے کے بعد اپنی اینڈ کو پہنچ جاتی ہیں. تو یہ وہ سارے مراحل ہیں کہ جن کے اوپر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے برکت بھی ہم اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں.